بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مناہج المحدثین العامہ والخاصہ، لیکچر نمبر 2، تمہید یعنی تعارف اور بنیاد یہاں سے بیان کریں گے۔ فضیلت الشیخ دکتور علی نائف البخاری کی یہ کتاب ہے، تخصص فی الحدیث سال اول میں نصاب کے طور پر یہ شامل ہے۔ آج اس کا دوسرا لیکچر ہے، تمہید، بنیادی خاکہ اور عناوین۔ اس لیکچر میں مناہج المحدثین کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور اس علم کے مطالعے کے بنیادی فوائد اور مراجع کا احاطہ کیا جائے گا۔ منہج کا لغوی مفہوم، لغوی تعریف اور مترادفات۔ مناہج یہ منہج کی جمع ہے اور اس کے دیگر مترادفات منہاج اور نہج ہیں۔ معنی ہے ان کا الطریق الواضح یا الطریق المستقیم، واضح اور سیدھا راستہ۔ اور ابن منظور اور قیومی نے المنہاج اور النہج ان دونوں کا معنی الطریق الواضح کیا ہے۔ قرآنی اور حدیثی شواہد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راستہ بنایا، یعنی نوع انسانی کو یہ خطاب ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کو ایک شریعت اور ایک واضح راستہ جو ہے وہ اس کو ہم نے ان کے لیے بنایا ہے۔ تفسیر ابن عباس میں اس کا معنی کیا سبیلاً و سنتاً، یعنی طریقہ اور سنت جو ہے وہ تمہارے لیے۔ حدیث مبارکہ میں لفظ ہے ترککم علی طریق ناہجۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑا، تو یہ منہاج کا معنی ہے سیدھا راستہ اور روشن راستہ۔ اب اصطلاحی مفہوم ہے، ٹیکنیکل ڈیفینیشن، مناہج المحدثین۔ تو اصطلاحی محدثین میں الطرق التي يسلكها المحدثون في روایت الحدیث والتعلیق علیها وتصنیفها بحسب شروط معینۃ۔ اصطلاح میں مناہج المحدثین سے مراد وہ مخصوص طریقہ کار ہیں جو محدثین کرام احادیث کی روایت، ان پر تعلیق اور ان کی تبویب و تصنیف میں خاص شرائط کے تحت اختیار کرتے ہیں، اس کو مناہج المحدثین، یعنی وہ طریقہ کار جس میں محدثین کرام احادیث کی روایت، ان پر تعلیقات اور ان کی تبویب اور تصنیف میں جو خاص شرائط رکھتے ہیں، جیسے بخاری نے شرط لگائی کہ وہ اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کو نقل کریں گے، ضعیف اور موضوع کو نقل نہیں کریں گے، تو یہ یا حسن کو، تو یہ امام بخاری کا منہج ہوا۔ اب یہاں اصطلاحی تعریف کے 4 بنیادی عناصر۔ پہلا ہے روایت الاحادیث، احادیث کو حاصل کرنے اور آگے پہنچانے کے شفوی اور کتابی طریقہ کار، اسے تحمل اور ادا کہتے ہیں، طرق التحمل والادا۔ دوسرا ہے تصنیف، کتب کی تدوین و ترتیب، کیونکہ محض روایت اور تدوین اور تصنیف میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ تیسرا ہے بحسب شروط، وہ مخصوص اوصاف اور شرائط جن کا التزام محدثین جو ہے وہ حدیث کے روات کے انتخاب میں کرتے ہیں۔ چوتھا ہے التعلیق علیہا، یعنی احادیث پر فقہی اسنادی فوائد اور علل کا بیان اور ان کی وضاحت کرنا۔ فوائد و دراست المحدثین، مناہج المحدثین کے دراسہ کے فوائد، محدثین کے مناہج کے مطالعے کے کرنے کے
علم حدیث، فقہ اور تحلیلی صلاحیتوں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے حصہ اول میں بیان کرتے ہیں کہ پہلا ہے طرق تحمل ادا کی معرفت، یعنی حدیث کس طریقے سے حاصل کی گئی، سماع، عرض، اجازت وغیرہ سے، اور اس کے اتصال و انقطاع کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تخریج الحدیث میں سہولت، تصنیف کے طریقوں سے واقفیت حدیث کی تخریج اور ان کے مصادر تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرا ہے ائمہ کی شرائط کا علم، مصنفین کی شرائط کو سمجھنا اور متشدد، معتدل اور متساہل، مثلا امام بخاری، ابن حبان اور حاکم کے درمیان فرق کرنا۔ احادیث کا انتخاب و ترتیب، ناسخ اور منسوخ، راجح مرجوح، تطبیق روایت اور تراجم ابواب کے فقہی فوائد کا درست فہم۔ پانچواں ہے تحقیق مخطوطات، محدثین کے ضبط کتاب اور منہج کو سمجھنا اور قدیم مخطوطات کی تحقیق اور تصحیح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حصہ دوم مناہج المحدثین کے مطالعے کے فوائد۔ نمبر 6 ہے مصنفات کا درست فہم، مصنف کے مقصد اور منہج کو جانے بغیر اس کی کتاب سے کامل استفادہ ممکن نہیں ہوتا۔ نمبر 7 حفاظت دین پر اطمینان، محدثین کے علمی باریک بینی کو دیکھ کر دین اسلام کی حفاظت الہی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون پر جو ہے وہ کامل اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آٹھواں ہے ائمہ پر اعتراضات کا دفع، امام بخاری اور مسلم اور دیگر ائمہ پر مستشرقین۔ جی اب آتے ہیں تمہید۔ تو لغوی معنی اس میں بیان کریں گے، اسی طرح اصطلاحی معنی، فوائد اور مراجع کہہ دیں جس پر میں محدثین کے مناہج پر میں نے جو واقفیت پائی ہے اس پر جو ہے، اور بعض وہ مناہج جس پر محدثین چلے ہیں لیکن ان کی خصوصیت نہیں، پھر معنی شروط ائمہ اور پھر تنبیہ جو ہے وہ یہاں پر۔ سب سے پہلے یہاں پر وہی لغوی معنی بیان کیا کہ منہج کی جمع ہے اور اسے مترادفات میں منہاج اور نہج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی طریق الواضح یا الطریق المستقیم، سیدھا راستہ۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اس کا معنی کیا المنہاج الطریق الواضح، اور الفیومی انہوں نے بھی نہج کا کیا کہ یہ مثل فلس نہج ہے، الطریق الواضح، اور والمنہج والمنہاج مثلہ، اور نہج اور انہج یہ لازم اور متعدد دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور ایک رستہ بنایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 48 ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک راستہ، یعنی ہر دین کے لیے ایک الگ شریعت ہے۔ امام بغوی نے فرماتے ہیں کہ ابن عباس اور حسن بصری اور مجاہد فرماتے ہیں اے سبیلاً و سنتاً، ایک راستہ اور اس ایک سنت بنائی، فش شرعۃ والمنہاج الطریق الواضح، شرعۃ اور منہاج دونوں کا معنی الطریق الواضح ہے۔ ابن اسیر نے فرمایا حدیث ابن عباس میں کہ لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترککم علی طریق ناہجۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت کو ایک واضح راستے پر چھوڑا۔ وقد نہج الامر وانہج اذا وضح، نہج الامر کا معنی ہوتا ہے اذا وضح، یعنی کا معاملہ واضح ہو گیا، اور النہج الطریق المستقیم، سیدھا راستہ، اور انہج کا معنی ہوگا کہ راستے کو کسی کام کو واضح کرنا۔ تو یہ جو اس کا لغوی معنی ہے یہ ہم یعنی
جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علی وضوح الطریق یعنی رستے کا واضح ہونا، یہ لغوی معنی اصطلاحی معنی میں بھی یہ کارآمد ہوگا، یہ وہاں بھی اس کی مناسبت جو ہے وہ پائی جائے گی۔ اب اصطلاحی معنی مناہج المحدثین کا اصطلاح میں کیا ہے؟ الطرق التي يسلكها المحدثون في رواية الحديث والتعلیق علیہا وتصنیفها وبحسب شروط المعینہ۔ یہ وہ طریقہ کار جس پر محدثین روایت حدیث اور تعلیق حدیث اور تصنیف میں اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ اعتبار سے چلے ہیں، انہیں جو ہے وہ مناہج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہمارا قول روایت الحدیث ہے تو اس سے مراد تحمل اور ادا شفوی اور کتابی دونوں طریقے جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تحمل حدیث اور ادا حدیث، روایت حدیث جسے کہتے ہیں، یہ دونوں سے مراد ہے۔ اور کلمہ تصنیف جو ہے تعریف، یہ اس میں آیا ہے تو یہ زیادتاً علی قول روایت الحدیث، اس پر زائد ہے، اس لیے کہ روایت کبھی تو ہوتی ہے لیکن تصنیف نہیں ہوتی۔ جیسے صحابہ کرام اور تابعین، وہ تصنیف سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، یعنی کسی صحابی سے اور اکثر تابعین سے تصنیف نہیں آئی۔ کسی ایک تابعی نے کوئی تصنیف کی ہو تو اس وقت تصنیف کا رواج نہیں تھا، روایت کا تھا۔ بحسب شروط جو میں نے کہا کہتے ہیں، اس سے مراد وہ صفات ہیں کہ ہر محدث نے روایت حدیث میں جنہیں اپنی کتاب میں اختیار کیا، اور بالوجہ الذی یربا بہ کل راو، ہر ایسی وجہ کے ساتھ کہ اس نے اس مخصوص شرط کے ساتھ ہر راوی سے جو دوسرے سے روایت کرتا ہے روایت کی۔ تعلیق سے مراد فوائد فقہیہ اسنادیہ ہیں جن کی طرف جو ہے وہ محدثین وغیرہ نے اشارہ کیا۔ اب جو مناہج المحدثین کا مطالعے سے جو فوائد ہوئے وہ کئی ہیں، ان میں سے کچھ کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہمیں یہ معرفت حاصل ہوئی کہ حدیث کا تحمل اور ادا یہ مکمل طور پر ہمیں سمجھ آیا کہ یہ سماعی ہے، یعنی سماع کیا ہے راوی نے شیخ سے، یا عرض ہے، یا اجازت ہے شیخ کی طرف سے، یا وجادی کے طور پر ہے، یا اس کے علاوہ ہے تحمل اور ادا کا، جیسے کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ پھر اس سے یہ بھی جانا گیا کہ وہ روایت متصل ہے یا منقطع ہے۔ جیسے راوی کا یہ کہنا حدثنا، تو یہ متصل سند ہوتی ہے، اور جب مدلس معروف تدلیس کے ساتھ جو ہو وہ کہے عن فلان تو یہ منقطع سند ہوتی ہے۔ اسی طرح تحمل بالوجادہ، یہ بھی سند کو منقطع کر دیتا ہے، یعنی وجادہ کے طور پر جو روایت آئے گی وہ منقطع ہوگی، وہ متصل نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم اس کی تفصیل اس مقام پر نہیں کی۔ پھر یہ کہ یہ جو ان معرفت طرق تصنیف، یہ جو تصنیف کی معرفت کے جو طریقے ہیں، اس سے تخریج حدیث کی معرفت کا فائدہ ہوگا، بلکہ یہ فوائد جو میں نے ذکر کیے یہ تخریج کے لیے جو ہے وہ محدثین کے مناہج تمام ان پر جو ہے وہ فائدہ دے گا، مگر یہ کہ تخریج واحد من تلک المناہج، یعنی یہ مناہج جو ہے نا، مناہج محدثین میں سے تخریج جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، اور محدثین کا جو مناہج کا جو مطالعہ ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان ائمہ کی شرائط جو تھی ان اصحاب مصنفات کی وہ کیا تھی، اور وہ بالتالي علی اختلاف احکامہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو احکام کا جو اختلاف ہے وہ اس کو جاننا، اور پھر معتدل، متشدد اور متساہل جو ہے ان کو جاننا۔ بس جیسے جس کو ابن حبان صحیح کہیں کبھی کبھار اسے بخاری صحیح نہیں کہتے، اور جسے حاکم صحیح کہیں اسے ذہبی وغیرہ اس تصحیح کی موافقت نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ابن حبان اور حاکم جو ہے وہ تصحیح میں جو ہے وہ متساہل ہیں، یہ معتدل نہیں ہے۔ پھر یہ محدثین کے مناہج سے یہ بات بھی جانی گئی کہ ناسخ منسوخ، راجع مرجوع اور احادیث کو جمع کرنے کے طرق، پھر غریب الحدیث اور جو بعض الفاظ حدیث کے ساتھ مقارن ہوتے ہیں ان کے، پھر مدرج الحدیث کی کو پہچاننا، اور اسی طرح تراجم ابواب کے جو فقہی فوائد ہیں وہ بھی اپنے مقام پر انشاءاللہ آئیں گے۔ پھر محدثین کے مناہج میں سے یہ بھی ہے
کہ ہم نے کثیر تحقیق اور مخطوطات حدیثیہ خاصہ اور غیر حدیثی عامہ کو جو ہے وہ معرفت حاصل کی، جس سے جو ہے وہ ان مناہج سے جو ہے وہ محققین کچھ جو ہے وہ نابل رہے، ولا یلومن الا نفسہ، بس وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کریں۔ اسی طرح ہم نے مناہج المحدثین میں کثیر کتابوں کا استفادہ کیا، اور تاکہ جو ہے وہ کیف یفہموا ویستفیدوا منہ من لا یعرف مناہج المحدثین، اس لیے کیا تاکہ وہ شخص جو مناہج المحدثین کو نہیں جانتا وہ ان کے تصنیفات اور مقاصد کو بھی نہیں جان سکتا۔ پھر اگر مناہج المحدثین میں گہری نظر کی جائے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ کتاب و سنت اور آثار سلف صالحین جو تھے ان کے مناہج اصلی تھے، یہ غیر داخلی تھے، اور مسلمان کو بھی جو ہے وہ اس بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مناہج کہیں سے لیے، بلکہ کثیر، جس طرح کثیر لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ خود سے کتاب و سنت اور اسلاف نے یہ مناہج وضع کروائی۔ پھر جو طالب اور محدث کے مناہج ہیں، اس میں فوائد تربیت ہیں بہت زیادہ، اخذ حدیث کا اور تعلم کا یہ کثیر جو ہے وہ اس میں استفادہ ہمیں فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ صرف کہہ رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ مناہج محدث اور طالب علم کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ کثیر علوم دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان کے لیے بھی یہ مناہج بن سکتے ہیں۔ اور پھر ان طریقوں کی معرفت جن پر محدثین چلے ہیں روایت حدیث اور نقد حدیث میں، اور اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی ہے تاکہ دین مبین کی حفاظت وہ اطمینان سے کر سکیں، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور پھر فوائد مناہج المحدثین، جیسا کہ ہمارے شیخ دکتور نور الدین عطر حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بعض ائمہ پر جو تنقید کی گئی ہے اس کا بھی رد کرنا ہے، خصوصاً بخاری اور مسلم جو محدثین کے شیوخ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حدیث کے جو مشکلات ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کا بھی، اور اسی طرح کثیر جو شبہات حدیث کی صحت میں لوگ وارد کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جانا جائے، اور خصوصاً وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں اور حدیث مبارکہ کی عداوت میں باتیں کرتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ جواب دیا جائے، بلکہ کثیر ایسے طلباء ہیں جو مناہج المحدثین اور ان سے واقف نہیں ہوتے، تو اس طرح کی چیزوں میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ پھر محدثین کے جو مناہج ہیں میں یہ بھی ہے کہ ہم پہچانے کہ ان اصحاب مصنفات کی قدر و منزلت کیا تھی اور کیسے ان کے عالی نفوذ تھے کہ ہم ان کے مناہج سے ہم انہیں پہچانے۔ اور پھر آخری فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مناہج سے ہمیں علمی اور فکری اور منہجی جو ہے وہ علمی فکر اور منہجی فکر ملتی ہے، اور ہمیں درس و تدریس میں اور بحث میں ایک مہارت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مناہج المحدثین کے لیے رجوع کیا، کئی مراجع کی طرف، اس پر مستقل کتابیں کچھ تھیں کسی ایک، لیکن ان میں کسی ایک امام کا منہج تھا یا کسی میں متعدد، یا او عدد من الائمہ فی کتبہم، یا چند علماء کی اور ان میں سے کچھ کتب جو ہے وہ ان میں مقدمات تھے، تو پھر کچھ ایسی تھیں کہ کاتب المصنف لبیان، یعنی خود مصنف نے لکھا تھا کہ اپنے منہج کو اس کتاب میں بیان کرے، تو میں نے ان کو ذکر کیا۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ ایک مقدمہ صحیح مسلم ہے، یہ اصطلاحات حدیث کا ایک بنیادی
ماخذ ہے، اور پھر امام مسلم جس منہج پر اپنے صحیح مسلم میں چلے ہیں یہ اس کی اطلاع دیتا ہے۔ پھر رسالہ ابو داؤد ہے جو اہل مکہ کے لیے آپ نے تصنیف فرمایا۔ پھر کتاب العلل امام ترمذی کی ہے جو جامع ترمذی کے آخر میں ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے منہج کو بیان کیا اور مسائل اصطلاحات حدیث کو بیان کیا، جس کی شرح امام ابن رجب حنبلی نے بڑی نافع شرح لکھی ہے، اور ہمارے شیخ نور الدین طب نے اس پر فوائد اور تعلیقات لکھی ہیں۔ پھر شرائط ائمہ ستہ ہیں، یہ حافظ ابو فضل محمد بن طاہر المقدسی کی ہے 507۔ پھر شروط ائمہ خمسہ ہے ابو بکر حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی کی 573 ہجری۔ پھر خصائص مسند ہے ابو موسیٰ المدینی کی 581۔ پھر المسعد احمد فی ختم مسند امام احمد، یہ امام جزری کی ہے۔ پھر بغیت الراغب المتمنی فی ختم النسائی روایت ابن سنی امام سخاوی کی ہے۔ پھر الحطہ فی ذکر سیاستہ، یہ الکنوجی یعنی نواب صدیق حسن کنوجی۔ اور پھر امام ترمذی اور ان کا موازنہ بین جامعی و بین صحیحین، یہ ڈاکٹر نور الدین کی ہے۔ پھر لمحات موجزہ فی مناہج المحدثین علامہ، یہ بھی نور الدین کی ہے۔ پھر مناہج المحدثین حدودها وغایتها ومصادرها، یہ بھی ڈاکٹر نور الدین کی ہے۔ پھر فی سبیل تحصیل المناہج المحدثین، یہ ڈاکٹر صالح احمد رضا کی ہے۔ پھر اسی طرح منہج فکری عند المحدثین